اور ڈاکٹر جو ہے وہ جان بوجھ کے نا ان کو نظر آ گیا ہوتا ہے کہ یار اب اس نے ریکور نہیں کرنا. پہلے چونکہ وینٹیلیٹر اس طرح یوز نہیں ہوتے تھے تو لوگ نیچرل ڈیتھ میں چلے جاتے تھے. اب وہ دیکھتے ہیں نا یہ اب ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے, فوراً پکڑ کے وینٹیلیٹر پہ چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا بل بننا شروع ہو جائے. یار انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی, ان کو خود شرم نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح کے وینٹیلیٹرز کی کمائی حرام ہے. ایسی جگہ پہ ڈاکٹرز کا جاب کرنا حرام ہے. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو وہ اپوز نہیں کر رہے, وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں. وہاں پہ جتنا سٹاف ہے ان کی نوکری حرام ہے, کیونکہ حرام طریقے سے آپ مال ہتھیار ہیں نا. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں واضح آیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. یہ ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. اکثر لوگوں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے ان کی روح نکل جائے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہ چلے. اللہ نہ کرے کہ اب میں سے کسی کے ساتھ ہو کے ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے, اس وقت وہ پکڑ کے چڑھا دیں گے. آمین, عزت کے ساتھ. سر دیکھیں نا, مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہی ہوئی ہے نا. بالکل صحت مند تھے, 78 ایئرز ایج تھی مولانا اسحاق صاحب کی رحمہ اللہ تعالی, فیصل آباد والے. 28 اگست 2013 کو ڈیتھ ہوئی ہے. اسی سال حج پہ گئے ہوئے تھے وہ. حج پہ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھا لینا. کوئی بیماری نہیں تھی اس عمر میں بھی, جوان بندوں سے زیادہ ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے جی. اور ڈیتھ کیسے ہوئی ہے جناب, صبح آلموسٹ 3 بجے اٹھ جاتے تھے. ان کی وائف نے بتایا, وائف الحمدللہ ابھی بھی ان کی حیات ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ صبح اٹھے ہیں, وضو کیا تہجد کے لیے, مصلی بچھایا ہے, قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں, نماز نیت کرنے لگے ہیں تو آ کے بسترے پہ لیٹ گئے اور مجھے کہا کہ لائٹ بند کر دو. اچھا, تو وائف نے کہا کیا ان کا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں, میں تھوڑا آرام کر لوں تو پھر میں اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں, بھی تو بڑا ٹائم ہے. وائف کہتی ہے جی کہ وہ لائٹ بند کی ہے تو بس چند سیکنڈز ہی گزرے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ خیر تے ہے نا, تو روح پرواز کر چکی تھی. چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے لوگ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو نبی الاسلام نے تو رذیل عمر تک لوٹائے جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ زمین میں جو زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ آزمائش یہ بھی ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رذیل عمر تک لوٹایا جاؤں. بہت لمبی عمر تک لوٹایا جانا, نبی الاسلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی. لوگ تو کہتے ہیں ہمیں جینے کی خواہش ہے. زندگی کا مزہ اسی وقت تک ہے جب تک آپ کی صحت ہے. اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو زندگی کا مزہ کرکرا ہے. تو آپ دیکھیں بڑے بوڑھوں سے آپ دیکھیں گے, اکثر بڑے بوڑھے جو ہیں یا بوڑھی ہیں وہ یہی دعا کرتی ہیں, اللہ کسی دا محتاج نہ کری تے ٹردیاں پھردیں چوک لیں. ٹھیک ہے سر, اس کے اندر قیامت مضمر ہے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ کری اور چلتے پھرتے ہی مجھے اٹھا لینا, اس کے اندر قیامت مضمر ہے. ان کے اپنے اعتبار سے بھی اور لوائقین کے اعتبار سے بھی. کئی لوگ تو کچھ عرصے بعد بیماری سے ایسے تنگ ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ وہ پھر لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جی بس دعا ہی کرو جی, اللہ تعالیٰ یعنی آسانی فرما دے. وہ ظاہریت نہیں کہتے تھے اللہ چوک لے رہنو, تو وہ کہتے تھے اللہ آسانی فرما دے, یعنی کوڈ ورڈز رکھے ہوئے نا طریقے سے. تو وہ آپ دیکھ لیں, وہ لوگ جو زندگی میں صحت کے عالم میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ پھر اس چیز کے لیے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے لیے دعا کرتا رہے, اور یہ دعائیں آپ سنت اذکار کریں, ان میں یہ ساری کی ساری دعائیں آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں. سر آٹومیٹکلی کور ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے دیکھیں جتنے اذکار کارڈ ہیں ان کی دعاؤں کے نیچے نا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, تاکہ کبھی آپ کے نیچے بھی نظر پڑے, آپ دیکھیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں.